کے لیے آ رہے ہیں تو دل کے اندر دعا ہے، اللہ تو نے بلایا ہے، ہم آ رہے ہیں، لیکن اللہ اگر تو ہمارا عمل قبول نہیں کرے گا تو ہم مارے جائیں گے۔ حج کر رہے ہیں، رو رہے ہیں اللہ کے سامنے، اللہ بلا لیا ہے، آ بھی گئے ہیں، اگر قبول نہ ہوا تو مارے جائیں گے۔ زکوٰۃ دے رہے ہیں، اللہ سے دعائیں مانگ رہے ہیں، روزے رکھ رہے ہیں اور ڈر رہے ہیں پتہ نہیں اللہ قبول کرے گا یا نہیں۔ جنہوں نے عمل کیے اللہ کی رضا کے لیے، جو ایمان لے کر آئے اللہ کی رضا کے لیے، یہ ایمان و عمل اللہ کے فضل سے ان کے لیے جہنم سے پردہ اور آڑ بن جائے گا۔ دوسرے وہ لوگ جنہوں نے نیک اعمال کیے صرف دنیا کمانے کے لیے۔ میں مولوی صاحب ہوں، جتنی اچھی تقریر کروں گا اتنی میری ڈیمانڈ بڑھے گی، جتنی ڈیمانڈ بڑھے گی اتنی جیب بھرے گی، جتنے اچھے اچھے مسئلے سناؤں گا اتنے لوگ راضی ہوں گے۔ جس مسجد کے متولی صاحب نے مجھے جلسے پہ تقریر کرنے کے لیے بلایا، یہ داڑھی مونڈ ہے، ایتھے داڑھی دی گل بالکل نہیں کرنی وگرنہ 5000 روپے مارے گئے۔ دنیا کو کمانے کے لیے دین کو بیچا۔ کسی اور جگہ پہ گئے، پتہ لگا وہاں مولوی صاحب مسجد میں خطیب جہاں ہیں، مسجد کے گھر میں رہ رہے ہیں اور ان کے گھر کے اوپر ڈش انٹینے کی لعنت سجی ہوئی ہے، بس یہاں پہ ذکر اذکار کے مسائل بیان کرو، یہ جو بیماری نظر آ رہی ہے اس کا ذکر نہیں کرنا، کیونکہ اگر مسجد والے ناراض ہو گئے تو مڑ کے مینوں سدن گے، میری روزی روٹی بند ہو جائے گی۔ دوسرا گروہ یہ جنہوں نے عمل تو کیے، نمازیں پڑھی، روزے رکھے، حج کیا، زکوٰۃ دی، جہاد کیا، صدقہ خیرات کیا، تبلیغیں کی، لیکن مقصد سارے عملوں کا کیا ہے کہ لوگوں سے ان کی رضامندی، ان کی پسندیدگی کا اظہار ملے۔ پتہ لگا اس پنڈ بھابی تھوڑے نے، مواہب تھوڑے نے، باقی سجے کھبے والے زیادہ نے، بس توحید دی گل نہیں کرنی، ایتھے نبی دا پسینہ، نبی دا سینہ، نبی دی صورت، نبی دا پیار محبت دیاں گلاں کر کے چھیڑ چھاڑ نہیں کرنی۔ نہیں کہنا کہ جڑا قبر چ پہ ہے اے داتا، نا 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 نا، گرم گرم کوئی بات نہیں کرنی، سیدھی سیدھی باتیں کرو اور جیب بھرو اور نکل جاؤ۔ دوسرا گروہ یہ جنہوں نے نیک اعمال تو کیے، لیکن ان نیک اعمال کا مقصد کیا؟ مال کمانا، دنیا کمانا۔ تو یہ لوگ بھی برباد، یہ لوگ بھی اپنے اعمال برباد کروا کر جہنم کا ایندھن بنیں گے۔ لیکن چونکہ ان کا ایمان اگر اللہ کے لیے خالص ہوا، عمل ریاکاری کے لیے ہوئے، تو ایمان ان کے دل میں ذرہ بھی ہوا تو کبھی نہ کبھی اللہ کی رحمت سے جہنم سے ضرور نکل آئیں گے۔ اگر یہ اللہ کی رضا کے لیے ایمان لے کر آئے لیکن اعمال میں دکھلاوا ہوا تو جہنم کے اندر عذاب بھگت کر کبھی نہ کبھی واپس آ جائیں گے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ دل میں ہم یہ سوچ رہے کہ اخیر نکلتے آنا ہی ہے نا، نکلتے آنا ہی ہے نا، بچ تو جانا ہی ہے، لہذا کوئی بات نہیں، راضی رہے رحمان، ناراض نہ ہو شیطان، ان کو بھی راضی کرو ان کو بھی راضی کرو۔ لوگوں اگر ایک لمحے کے لیے جہنم کا عذاب، ایک لمحے کے لیے، ایک سیکنڈ کے لیے، کیا بنے گا انسان کا؟ ہماری یہ چمڑیاں جہنم کی آگ کو برداشت نہیں کر سکتی۔ اللہ سے دعا کرو اللہ ہم جتنے بیٹھے ہیں ہم سب کی گردنوں کو جہنم کے کڑوں سے آزاد فرما دے۔ اللہ ہمارے اعمال کو ریاکاری سے پاک کر دے اور خالص اپنی رضا کے لیے قبول کر لے۔ ایک لمحے کا عذاب جہنم کا برداشت نہیں ہو سکتا۔ اپنے عملوں کو خالص کیجئے۔ کوئی دین کا کام کر رہا ہے، اللہ سب سے پہلے کہنے والے کو عمل کی توفیق عطا فرمائے اور اس کو ریاکاری سے بچائے۔ دین کا کام کر رہے ہو ریاکاری سے بچ جاؤ، عبادات کرتے ہو ریاکاری سے بچ جاؤ۔ کوئی نیک عمل ہے ایسے خفیہ ہو کر کرو کسی کو پتہ ہی نہ لگے، اور جب اس کا مقام اور مرتبہ، پھر اس کی شان کتنی بلند ہوتی ہے۔ وہ عمل بھلے چھوٹا سا ہو لیکن جو ریاکاری سے پاک اور اخلاص کے ساتھ ہوتا ہے اس کا ثواب بہت بڑھ جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد کے لیے پیسہ مانگا، لوگوں سے سوال کیا۔ ایک صحابی کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، وہ سوچتا ہے کہ میں کیا دوں، میرے پاس تو کچھ ہے نہیں۔ ایک یہودی کے پاس جاتا ہے، اسے کہتا ہے کوئی کام، کوئی خدمت مجھ سے لے لے، اس کے بدلے میں کچھ دے دے۔ وہ کہتا ہے میرے باغ کو پانی سیراب کر دے، کنویں سے ڈول نکال نکال کے میری کھجوروں میں ڈالتا رہے۔ یہ ساری رات
ڈول نکال رہا ہے کھجوروں میں، پانی ڈال رہا ہے، سیراب کر رہا ہے، اس کے عمل کو کوئی جانتا ہے؟ اس کے عمل کو کوئی نہیں جانتا، لیکن عرش والا رب تو جانتا ہے۔ اسے 1 سا کھجوریں ملتی ہے، آدھی اپنے گھر والوں کو دے آتا ہے اور آدھی لا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اس کے معاشرے کی طلاع ہوتی ہے۔ اور پھر حدیث میں نہیں آتا، ایک شخص قیامت کے دن آئے گا، اس کی نگاہ جہاں تک کام کرے گی اسے کھجوروں کا ڈھیر نظر آئے گا اس کے ثواب کے پلڑے میں۔ وہ کہے گا اللہ میں نے تو یہ کبھی دیا ہی نہیں، دینا کہاں سے، اتنی کھجوریں میں نے کبھی دیکھی ہی نہیں، یہ میرے پلڑے میں کیسے آ گئی؟ اللہ کہے گا تو نے آدھی کھجور میری رضا کے لیے ایک مرتبہ ایک فقیر کو کھلائی تھی؟ وہ کہے گا ہاں اللہ، آدھی کھجور میں نے تیرے راستے میں صدقہ دی تھی، مقصود تیری رضا تھی، ریاکاری دکھلاوا نہیں تھا۔ مالک فرمائے گا میں نے تیری اس آدھی کھجور کو ضائع نہیں کیا، بلکہ اس کی پرورش کرتا رہا، اس کو پالتا رہا، یہ سارا ڈھیر اسی میں سے۔ اللہ کی رضا کے لیے اپنے نیک اعمال درست کر لیجئے، ہر عمل کرتے ہوئے یہ دیکھیے اس عمل سے میرا مقصد کیا ہے، اللہ کو راضی کرنا، تو مبارکباد کے مستحق ہو۔ اگر اس عمل سے مراد چرچا، ناموری، شہرت، مال، دنیا، پھر سمجھ لیجئے ہم نے دنیا کو برباد کر دیا۔ تیسرے وہ لوگ جن کا ایمان و عمل، ایمان بھی عمل بھی سب کچھ خالص دنیا کمانے کے لیے، جاہ و حشمت کے لیے ہو، یہ وہ ہیں جنہیں دنیا میں سب کچھ ان کا بدلہ مل جائے گا اور آخرت کے اندر ان کو ہمیشہ کی جہنم کا عذاب بھگتنا ہوگا۔ اللہم لا تجعلنا منہم ولا معہم۔ اللہ اپنی رحمت سے ہمیں ان بد نصیبوں میں شامل نہ فرمانا جو ایمان بھی اس لیے لے کر آئے، عمل بھی اس لیے کیا کہ ایمان لے آئے، عمل کر لیں، دنیا کے 4 پیسے مل جائیں گے۔ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کسی مولوی صاحب کی عزت زیادہ ہو جائے، دنیا کے اندر مقام و مرتبہ، دیکھنے والے کہتے ہیں اچھا یہ کس مدرسے سے پڑھا ہے؟ فلاں مدرسے سے، میں بھی اپنا بچہ وہاں نہ داخل کروا دوں۔ اگر یہ نیت ہو کہ یہ بھی اللہ کے دین کا عالم بن کے دین کو پھیلائے گا اور تبلیغ کرے گا تو مبارکباد ہے کہ مستحق ہے یہ نیت والا۔ لیکن اگر نیت یہ ہو، آپ نے اکثر دیکھا ہوگا نیت کیا ہوتی ہے ہمارے بچے مدرسے بھیجتے ہوئے، کسی کے ہاں بچہ اندھا پیدا ہو جائے، لنگڑا پیدا ہو جائے، کانا پیدا ہو جائے، اب پتہ ہے کہ یہ انگلش میڈیم سکول میں تو جانے سے رہا، پھر کیا کرتے ہیں اینو مسجد ہی پا دینے، حفظ کر لے گا، چلو دال روٹی تو چلائی رکھے گا نا، کر دی اپنی، محتاج تو نہیں بنے گا، مولوی بن جائے گا، کھاتا پیتا رہے گا، کام چلتا رہے۔ دنیا کمانے کا، دنیا دین پڑھنے کا مقصد ہی یہ کہ دنیا کھائے گا جی بس، پڑھائے گا، کہیں ختم دے گا، کہیں درود دے گا، کہیں جنازہ پڑھے گا، کہیں کچھ اور کرے گا، مہینہ اس کا چلتا رہے گا، کچن اس کا رن رہے گا۔ اگر مقصد دین سیکھنے کا یہ دنیا کا حصول اور دنیا کی کمائی ہے تو پھر یاد کر لیجئے یہ بدنصیب ہے۔ اگر اس کا ایمان و عمل دنیا کے چاہ و منصب کی تلاش، تو پھر سن لیجئے یہ ہمیشہ کا جہنمی ہے، یہ ہمیشہ کے عذاب کا مستحق ہے۔ اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے اور ہمیں اس قسم میں شامل نہ فرمائے، ہمارا ایمان و عمل خالص اللہ کی رضا کے لیے ہو۔ ایسے لوگوں کے لیے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں ان کی قسمیں ذکر کرتے ہوئے کہ پہلی قسم تو وہ ہے جو نیک اعمال، صدقہ و احسان اور ترک ذنوب وغیرہ انجام دیتے ہیں، کیونکہ ان کا